ہمارا بیان شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چلا، تقریباً آج اس کا 8واں دن ہے اور یہ آخری بیان ہے ہمارا. پھر انشاءاللہ کب آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے چاہا. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا کوئی پیر نہیں. اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی مرید نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی بھی مرید نہیں. معزز سامعین اکرام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بہانے کسی نہ کسی طریقے سے آپ نیکیاں تلاش کرتے. ایک مرتبہ کیا ہوا، مدینہ شریف کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، نابینا، بوڑھی عورت نابینا تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر روزانہ رات میں نکلتے اور اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے. پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی توجہ سے میری بات کو سماعت کریں، ذہن کو حاضر رکھیں، بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رات میں جاتے، حضور کی بات، سیدنا صدیق اکبر اس بوڑھی عورت کی خدمت کرتے، اس کا گھر کا کام کاج کرتے. وہ عورت نابینا تھی، وہیں لیٹرین پیشاب کر دیتی. اے لوگوں، افضل البشر ہیں سیدنا صدیق اکبر، خلیفۃ المسلمین ہیں اور حضور کے سچے عاشق ہیں. آپ اس کا وہ لیٹرین پیشاب، وہ پخانہ صاف کر کے باہر پھینک کے آتے. بہت سے لوگ پرانے بیٹھے، ان کو معلوم ہوگا جب ٹوائلٹ VIP نہیں بنے تھے تو لوگ گھروں میں ہی ایک جگہ بنا لیتے تھے، اسی میں لیٹرین، اسی میں پیشاب. پھر وہ ملازم آتا تو صبح صفائی کر کے چلا جاتا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا وہ لیٹرین پیشاب صاف کرتے اور باہر پھینک کر آ جاتے. گھڑے میں پانی رکھ دیتے، جھاڑو دیتے اور کھانا کھلاتے اور بستر اس کا ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو لٹاتے اور کہتے، بوڑھی ماں، میں نے تیری خدمت کے لیے پڑوس میں ایک ملازم رکھ دیا ہے، جب بھی کوئی ضرورت پڑا کرے اس سے بول دیا کرنا. المختصر کچھ پیسے دے کے آتے اور چلے آتے. یہ آپ کا معمول روز کا تھا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ہے کہ نابینا عورت ہے، تو ان کا بھی دل میں یہ خواہش اٹھی کہ میں بھی کچھ نیکیاں کماؤں. دستک دی، بیوی نے کہا کون؟ کہا میں عمر فاروق اعظم، عمر ابن خطاب ہوں. کہا کیا کام ہے؟ کہ ماں، میں نے سنا تو لاوارث ہے، کوئی تیرا وارث نہیں، نابینا ہے، سوچا کیوں نہ تیرے ساتھ کوئی نیکی کروں، تیرے ساتھ کوئی کام کروں. اے ماں بتا میرے لائق کیا کام ہے؟ تو بوڑھی ماں کہتی ہے مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس ایک شخص کئی سالوں سے آتا ہے اور میرے لیے وہی ٹھیک ہے، وہی میری خدمت کے لیے ٹھیک ہے، آتا ہے، میرا سارا کام اچھے سے کر کے چلا جاتا. اے ماں تھوڑا اس سے کرا لو، تھوڑا مجھ سے کرا لو، مجھے بھی کچھ نیکیاں مل جائیں گی. وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ نہیں، میرے لیے وہی ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے اندر کیا نقص ہے، میرے اندر کیا کمی ہے؟ کہ کوئی کمی نہیں، خیر میرے لیے وہی ٹھیک ہے. اے ماں وہ ہے کون اور میرے لیے کمی کون سی ہے، کون سا نقص ہے، آخر مجھے کیوں نہیں رکھنا چاہتی کام پر؟ تو کہتی ہے میرے پاس جو رات میں آتا ہے نا، جو میری خدمت کرتا ہے، میں اس سے روز نام پوچھتی ہوں، بیٹا تیرا نام کیا ہے، اس کا روز پتہ پوچھتی ہوں، تو وہ صرف کہتا ہے ماں تیرا کام تو ٹھیک ہو رہا ہے نا، اے ماں تیری نوکری تو ٹھیک کر رہا ہوں، اے ماں تیرے کام تو ٹھیک کر رہا ہوں، نام پہ کیا رکھا ہے، کام بتا ٹھیک ہے کہ نہیں. کہا کئی سال ہو گئے اس کو، کئی سال، آج تک اس نے نام نہیں بتایا. آج تیرا پہلا دن ہے،
تو پہلی بار آیا، اے عمر تو اپنا بھی نام بتاتا ہے اور اپنے ابا جان کا بھی نام بتاتا ہے، تو نے پہلے دن کہہ دیا میں عمر ابن خطاب ہوں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس عورت کے قریب رات میں جھاڑی کے پیچھے چھپا اور میں دیکھنے لگا، تہجد کا وقت تھا، میں دیکھنے لگا آخر جاتا کون ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر مسجد نبوی سے نکلے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسافر ہے، مسجد نبوی سے نکل رہا ہے، پیر میں چپل کوئی نہیں، چہرے پہ نقاب ہے اور خرامہ خرامہ بوڑھی عورت کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عمر ایک دم نکلے، کہا مسافر ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ۔ نقاب جب ہٹاتے تو دیکھتے صدیق اکبر، آپ رونے لگتے ہیں کہ صدیق تم یہاں کب سے آ رہے ہو اور تمہاری چپلیں کہاں ہیں؟ آپ کہتے ہیں عمر چپل نہ پیر میں آواز کرتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ چپل پہن کر میں باہر نکلوں اور لوگ ان چپلوں کے شور سے لوگ بیدار ہوں، ان کو تکلیف ہو، پھر لوگ کہیں کہ ابو بکر کہاں جا رہا ہے۔ میں اپنا یہ نیک کام لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اے صدیق تم کب سے آ رہے ہو، تم کب سے خدمت کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں یار ان باتوں کو چھوڑ، بس یہ دعا کر اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے، بس حضور کی محفل میں حاضری لگ جائے، اللہ اور اس کا رسول میرے ان نیکیوں کو قبول کر لے، یہ آنے جانے میں کیا رکھا۔ اے لوگوں یہ صدیق اکبر کی شان۔ حضور نبی کریم کی عادت کریمہ تھی کہ اپنا چھوٹا سا چھوٹا کام صدیق اکبر سے کراتے تھے، جو بچے بھی کر دیں وہ کام بھی آپ صدیق اکبر سے کراتے ہیں۔ اے لوگوں بتاؤ چھوٹے چھوٹے کام بھی کوئی اتنی بڑی شخصیت سے کراتا؟ لیکن میری آقا کی یہ محبت ہے، آپ نے فرمایا میرے جتنے بھی ذاتی کام ہیں وہ میرا صدیق کرے گا۔ علامہ فخر الدین رازی بڑے پرانے مفسر ہیں، کئی سو سال پرانے، اپنی کتاب میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوٹھی دی، اے ابو بکر صدیق جاؤ اس انگوٹھے کو لے کر جاؤ اور اس میں اللہ کا نام لکھوا کر لاؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے انگوٹھی کو لیا اور آپ چلے نقاش کے پاس، نقاش کو انگوٹھی دی اور کہا اس پہ اللہ کا نام لکھ دے۔ جب وہ نام لکھنے لگا تو اب عشق بول پڑا، اے ابو بکر یہ نام اللہ کا اکیلے اچھا نہیں لگتا، کیوں نہ اس پہ نبی کا نام نہ لکھوا لوں؟ کہنے لگے وہ یار ایسا کر اس میں محمد مصطفیٰ کا بھی نام لکھ دے۔ بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت خصالہ صلو علیہ صلو علیہ۔ آپ فرماتے ہیں اس میں میرے آقا کا بھی نام لکھ دے۔ آقا کا نام لکھوایا، انگوٹھی لی، مٹھی بند کی اور حضور کی بارگاہ میں لے کے چلے آ رہے ہیں۔ پیش کی انگوٹھی، یا رسول اللہ لکھوا کر لے کے آیا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، حضرت صدیق اکبر نے جب انگوٹھی دی، آقا کریم نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا تو دیکھو میرے پیاروں، آقا کریم اس انگوٹھی کو جب دیکھتے ہیں اس پہ اللہ کا نام لکھا ہے، محمد کا نام لکھا ہے اور ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہے۔ یہ دیکھا آقا نے کہا صدیق یہ کیا؟ میں نے تو صرف اللہ کا نام لکھنے کو بولا تھا، اس میں تم میرا اور اپنا بھی نام لکھوا کے لایا۔ عرض کرتے ہیں واللہ یا رسول اللہ آپ نے یقیناً کہا تھا کہ اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی میں گیا تو تھا لکھوانے اللہ کا نام، لیکن مجھ کو گوارا نہیں ہوا کہ اللہ کا نام بغیر محمد عربی کے لکھوایا جائے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے،
ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام لکھوایا، واللہ میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا، میں نے اپنا تو نام لکھوایا ہی نہیں۔ اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے، جبریل امین نازل ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صدیق سچ کہتے ہیں، ان کو گوارا نہیں کہ اللہ کے نام سے رسول کا نام جدا ہو، تو اللہ کو گوارا نہیں کہ مصطفیٰ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو۔ ابو بکر نے مصطفیٰ عربی کا نام لکھوایا ہے اور اللہ نے مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام لکھوا دیا۔ اے لوگوں، یہ محبتیں، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محمد سے بڑا کوئی پیر نہیں اور ابو بکر سے بڑا کوئی مرید نہیں۔ یہ عشق ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے، یہ خلوص ہوتا ہے۔ اے لوگوں، عشق اور محبت کی بات جب آتی ہے نا تو لوگ عشق کا نام بھی برا سمجھتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو عشق، محبت کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، اس کی پریبھاشا میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ عشق تو بہت کر رہے ہیں، ہمارا نوجوان تو عشق مجازی میں ہی برباد ہے۔ کوئی پھانسی کھا رہا ہے، کوئی کھانا پینا چھوڑے، کوئی باپ کو چھوڑے پڑا ہے، کوئی ماں کو چھوڑے پڑا ہے، کوئی دن رات اٹیک سے مر رہے ہیں، کوئی پل سے نیچے گر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ محبت کے چکر میں مارا گیا۔ ان سے پوچھی جائے نا محبت کی تعریف کیا ہے تو پتہ نہیں ہوگی کہ محبت کہتے کسے۔ سنو، امام الاتقیاء، امام الاسقیاء علامہ غزالی فرماتے ہیں کہ پسندیدہ چیز کی طرف، ڈیفینیشن بتانے لگا ہوں، عشق اور محبت کی تعریف بتا رہا ہوں، عشق اور محبت کی پریبھاشا کیا ہے۔ سنو، پسندیدہ چیز کی طرف دل مائل کرے، پسندیدہ چیز کی طرف دل مائل کرے، یہ محبت ہے۔ اور یہ جو دل میں مائل ہو رہا ہے، یہ دل کا بار بار آکرشت ہونا، دل کا بار بار متوجہ ہونا، شدت کر جائے، سختی کر جائے، جس کی طرف دل بار بار مائل ہو رہا ہے، جس کی طرف دل بار بار سختی کر رہا ہے، جس کی طرف دل بار بار مائل ہو رہا ہے اور یہ سختی کر جائے، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ اور ایک آخری تعریف، اس کے بعد جو درجہ ہے وہ عقیدت کا ہے، جس سے دل جس کی طرف مائل ہوا اور شدت سے مائل ہو رہا ہے، جس کی طرف دل مائل ہو رہا ہے سختی کے ساتھ، اس کی خطا نہ لگے، اسے عقیدت کہتے ہیں۔ اس کی خطا نہ لگے، اسے عقیدت کہتے ہیں۔ اب سنو مصطفیٰ عربی کے الفاظ، میرے آقا کریم فرماتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے، عشق گونگا ہوتا ہے، عشق بہرا ہوتا ہے۔ یہ بات آج عشق پہ چلے گی انشاءاللہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں عشق اندھا، عشق گونگا، عشق بہرا ہوتا ہے۔ محب اپنے محبوب کے اندر کوئی نقص دیکھ نہیں سکتا، نقص کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا، نقص کو سن نہیں سکتا۔ اب اگر محب اپنے محبوب کے نقص کو سن لے تو وہ محبت کہاں ہوئی؟ دیکھ لے تو فیل ہو گیا، بیان کر دے کہ یار اس میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یار اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تو وہ عشق ہے ہی نہیں۔ اے لوگوں، اب غور کریں، آپ کل کے واقعے کی طرف خالی میں ایک نگاہ ڈلوانا چاہتا ہوں۔ غور کریں، یہ غار ثور کا جو معاملہ، ہجرت کا معاملہ، بڑا سختیاں پیش آئیں۔ غار ثور کوئی راستہ نہیں، کوئی سیدھا راستہ نہیں۔ آقا کریم تھکے ہوئے ہیں، صدیق اکبر نے کاندھوں پہ بٹھا ڈالا اور حضور کو پہاڑی پر لے کے چڑھ گئے، غار ثور تک آ گئے۔ غار ثور کو جب دیکھا، اے لوگوں یہ پرانی غار ہے، اس میں چرند پرند درندے سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، سب سے پہلے داخل ہوئے۔ اب سنیں،
عشق کسے کہتے ہیں؟ یہ سب عشق بول رہا ہے۔ عشق میں صدیق اکبر نے جان کو بھی قربان کیا ہے، مال کو بھی قربان کیا ہے، بیوی بچوں کو بھی قربان کیا ہے، پوری ذات کو مصطفیٰ عربی کے عشق میں قربان کیا۔ اے لوگو بس سرسری نگاہ ڈالو کیونکہ واقعہ تمہیں سب پتا ہے۔ اب غار ثور میں داخل ہوئے، جب بیٹھے تو سانپ اندر ہے، حضور کو بلایا، یا رسول اللہ تشریف لائیں، میرے آقا زانو مبارک پر آرام فرمائے۔ آقا کی آنکھ لگی ہوئی ہے، ایک عاشق نیچے تڑپ رہا ہے، ایک عاشق وہرے صدیق اکبر تیری آنکھوں کو سلام۔ ایک بار پوچھا تھا کسی نے، اے صدیق تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے سب سے پہلی چیز تو یہ پسند ہے کہ میری بیٹی حضور کے گھر میں ہو اور زندگی بھر میرے آقا کی غلامی کرتی رہے۔ دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں حضور کے قدموں میں نچھاور کرتا رہوں۔ تیسری چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، تیسری چیز یہ کہ چہرہ مصطفیٰ ہو اور صدیق اکبر کی آنکھیں ہوں، میں چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہوں اور بار بار کرتا رہوں۔ اے صدیق 3 دن ہے، غار ثور ہے، مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، آج کوئی میرے نبی کو نہیں دیکھے گا، صدیق اکبر دیکھے گا۔ صدیق اکبر چہرے کا ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایک عاشق تڑپ رہا ہے۔ اب المختصر اس سانپ نے ڈس لیا، جان جانے کا خطرہ، اب اس بات کو یہیں روکے، اب ایک عاشق کی بات اور لیں، یہاں جان دی۔ اے لوگوں صدیق اکبر سے بڑا کوئی مفتی نہیں، صدیق اکبر سے بڑا کوئی عالم نہیں، صدیق کہ اکبر سے بڑا کوئی فقی نہیں۔ یہ مسئلہ ہے، جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے، لیکن نہیں، صدیق اکبر جانتے تھے کہ یہ وہ نبی ہیں جن کے سامنے جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب چلیں دوسری طرف، دوسرے صحابہ کا بھی ذکر ہو جائے۔ حضرت علی ہے، عصر کا وقت ہے، یہ واقعہ بھی سب کو معلوم ہوگا۔ حضرت علی ہے، عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، حضرت علی کے زانو ہے، مصطفیٰ کا سر ہے۔ اس وقت بھی آقا کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، آقا نے آنکھوں کو بند کیا، سورج غروب ہو گیا، عصر نہیں پڑی ہے، میرے علی رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے اشک جاری ہیں، آنسو گرا مصطفیٰ کے چہرے پر۔ کیا ہوا؟ آپ رونے لگے، یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے نا بچپن سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، یا رسول اللہ میری نماز چھوٹی ہے۔ ادھر آنسو گرا، آنکھیں کھلی، صدیق کیوں روتے ہو؟ فدا کا روحی و قلبی، فدا کا امی و ابی، میری روح میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سانپ نے ڈسا، ادھر نماز چھوٹی ہے۔ اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، لعاب دہن لیا، مل دیا، جان بچائی۔ مولا علی سے فرمایا علی گھبراتے کیوں ہو؟ اشارہ کیا، سورج کو واپس پلٹایا، سورج نکلا، پوری دنیا نے دیکھا، حضرت علی نے نماز عصر کو ادا کیا۔ اور اب باری آتی ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، میرے اعلیٰ حضرت نے ان تمام واقعات کو ان 4 مصروں میں پیش کر دیا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ اب فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اے میرے پیارو دیکھو یہ صدیق ہے صحابہ کی۔ المختصر میں ایک شعر اور کہوں گا، اعلیٰ حضرت نے کیا علم ہے میرے رضا کا، اعلیٰ حضرت نے صدیق اکبر کی پوری زندگی کو اس شعر میں سمیٹ کے رکھا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, اور آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے, پھر نہ مانیں گے. ابھی جان جسم میں باقی ہے, ابھی مناؤ رب کو, ابھی مناؤ آقا کو, جسم میں جان باقی ہے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور اسی کو علامہ اقبال کی زبانی سنو, فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. معزز سامعین کرام, ایک وقت ایسا آیا کہ بدر, جنگ بدر کا واقعہ, کہ جنگ بدر میں تمام کفاروں کی نگاہ حضور پر تھی کہ کیسے حضور کو قتل کر دیا جائے, معاذ اللہ, حضور کو کیسے قتل کیا جائے. اے لوگوں, خیمہ ہے, خیمے پہ سب کی نظر ہے, آپ کا ایک خیمہ بنا دیا گیا, حضور کو سب کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا. اب لوگوں کے اندر فکریں ہو رہی ہیں, لوگ بے چین بے قرار ہیں, لوگ بے چین بے قرار ہیں. مجھے آپ کی طرف سے جو رسپانس مل رہا ہے نا, آدھا مل رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے میری تقریر سے بور ہو رہے ہیں. وہاں چل رہے بیان چلنے دیں. ہاں, بدر سکون مل رہا ہے. اللہ, ارے ذکر مصطفیٰ میں تو سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. معزز سامعین کرام, اب تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار جہاں خیمہ ہے رسول اللہ کا, جہاں خیمہ لگایا ہے, لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں کھڑا کون ہوگا, پوری رات یہاں کون گزارے گا. حضرت ابوبکر صدیق آ گئے, کہا لوگوں پریشان کیوں ہوتے ہو, جب تک صدیق یہاں پر ہے کسی کافر کی جرت نہیں میرے آقا پر انگلی بھی اٹھا دے. جب تک یہاں صدیق موجود ہے کسی کی ہمت نہیں, تم سب دوڑ جاؤ. آج پوری رات صدیق اکبر حفاظت میں لگا رہے ہیں, ہر جگہ جان دیتے نظر آ رہے ہیں, حضور پر جان نچھاور کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور پچھلے میں جو ہم نے 7 دن واقعات بتائے آپ نے غور کیا ہوگا. معزز سامعین کرام, جب آخری وقت آیا حضور کا, جب وصال ہو گیا, اے لوگوں دیکھو کتنا عشق صدیق اکبر کیا کرتے تھے. جب آخری وقت آیا نا, حضور وصال فرما گئے, آپ بڑے بیمار سے رہنے لگے. بڑے دانشور ہیں صدیق اکبر, بڑے دانا, بڑے عقل مند ہیں. ایک دن آپ چارپائی سے اٹھے, مدینے سے ملک شام کی طرف جو راستہ ہے ادھر کو جانے لگے. تمام لوگ کہتے ہیں, تمام لوگ کہتے ہیں حضور یہ ادھر آپ کہاں جا رہے ہیں, حضور کے وصال کے بعد کا واقعہ, ادھر آپ کہاں جا رہے ہیں. اب صدیق اکبر دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو, کہتے ہیں لوگوں جب میرے حضور 4-5 دن تک جب غائب ہو جاتے تھے نا, میں ان کو نہیں پاتا تھا, تو میرے آقا اسی راستے سے واپس آتے تھے. میں اس راستے پہ اس لیے کھڑا ہوں, ہو سکتا ہے نبی یہیں سے واپس آ جائے. کیا محبت ہے صدیق اکبر, ہو سکتا ہے حضور کہیں اس راستے سے واپس نہ آتے ہوں. معزز سامعین کرام, جب حضور کا وصال ہو گیا, آپ کو بے پناہ حضور کی یاد آتی تھی, آپ بیمار پڑ گئے. حضرت عمر نے ایک طبیب ملک شام سے بلایا, ایک طبیب کو بلایا اور کہا کہ یار دیکھو بڑے ڈاکٹر دیکھ چکے, کوئی مرض بتاتے نہیں ہیں. اس طبیب نے آپ کی نبض کو پکڑا اور چھوڑ دیا, کہا یار انہیں تو کوئی مرض نہیں ہے, یہ کسی سے بچھڑ گیا ہے, یہ کسی کی یاد میں تڑپا ہوا آدمی ہے. پھر حضرت عمر فرماتے ہیں صدیق کیا ہوا, بتاتے کیوں نہیں, کیوں تم پریشان ہو. آپ آنکھیں کھولتے ہیں اور جوش جذبات سے کہتے ہیں عمر تمہیں پتا نہیں ہے میری یہ حالت کیوں, تمہیں معلوم نہیں ہے یہ میری بے چینی, میری بے قراری, میرا یہ چین, یہ سکون یہ کیوں چھنا ہے, پھر تم پوچھ رہے ہو کیا ہوا. معزز سامعین کرام, 22 جمادی الاخر کو جب آپ کا وصال ہوا, آنے والی پرسوں کی تاریخ, اس وقت انہی کی یاد میں یہ محفلیں ہم سجاتے ہیں. اے لوگوں جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر 63 سال کی ہے,
آپ کی عمر 63 سال کی، اور جس دن حضور نے وصال فرمایا پیر کے دن، وہی پیر کا دن آپ کو بھی نصیب ہوا۔ اور جو اعمال حضور نے اس وقت کیے، جو کام کیے، جس بستر پر حضور کا وصال ہوا، جس چارپائی پر، اسی پر صدیق اکبر لیٹے۔ ادھر حضور نے مسواک کی، ادھر صدیق اکبر نے مسواک کی۔ معزز سامعین اکرام، پھر آپ نے وصیت کی ہے لوگوں، اے علی جب میرا وصال ہو جائے نا تو مجھ کو آقا کریم کے روضے پر لے جانا اور صرف رکھ دینا اور چھوڑ دینا، کہہ دینا حضور یا رسول اللہ صدیق اکبر حاضر ہے، آپ کا جنازہ حاضر ہے۔ بولے جب آواز آئے تو مجھے وہیں دفن کر دینا، آواز نہیں آئے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ حضرت علی کے الفاظ سنو کہ ہم آپ کے جسد خاکی کو لے کر گئے، ہم لے کر گئے اور مزار پاک کے پاس رکھا اور سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ صدیق اکبر حاضر ہے۔ دروازے تو کھلے اور آواز آئی کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو، آواز آئی کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ معزز سامعین کرام، اب دل کی تختی پر یہ باتیں لکھ کر لے کر جاؤ کہ یہ جو شان صدیق اکبر ہے، معزز سامعین کرام، جو عشق میرے صدیق نے کیا پوری امت پر بانٹا جائے تب بھی بھاری پڑ جائے گا۔ اے لوگوں، صدیق اکبر نے بتایا ہے اگر غلامی تمہیں کرنی ہے دیکھو صدیق اکبر کو، اگر عشق تمہیں کرنا ہے تو دیکھو صدیق اکبر کو۔ آج ہم ہر معاملے میں دکھاوا کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی 10 روپے دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میرا نام ہو، 50 روپے دیے میرا نام ہو۔ میں مسجد میں آتا ہوں نماز پڑھنے تو لوگ مجھے نمازی کہنے لگے۔ اس نام کے چکر میں، اس رسم و رسوم کے چکر میں، اس تصنع بناوٹ کے چکر میں، اس ریاکاری کے چکر میں ہم اپنی عبادتیں تباہ و برباد کرتے نظر آتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں توبہ کر لو، کہاں گناہوں میں پھنسے ہو، دیکھو کوئی زندگی کا معاملہ نہیں۔ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں کوئی نہیں جانتا باہر کون نکل کر جائے گا، کوئی نہیں جانتا جو سانس ہم نے لی یہ ہم دوبارہ لیں گے یا نہیں لیں گے۔ اے لوگوں، کوئی نہیں جانتا اس مسجد سے باہر کتنے لوگ جائیں گے، کوئی نہیں جانتا کہ میں صبح کا سورج دیکھوں گا یا نہیں۔ صرف امیدوں پہ جی رہے ہیں، صرف امیدوں پہ جی رہے ہیں۔ اے لوگوں، خدا را سوچا کرو ایک وقت کو روک کر کہ حضور سے میں کما ہوں، عشق بھی نہیں کرتا، محبت بھی نہیں کرتا۔ جب باری آئی ہم نے دیکھا نوجوانوں سے یار توبہ کر لو، یار حضور کی سنتوں پر عمل تو کر کے دیکھو، یار داڑھی رکھ کے تو دیکھو۔ بات وہی آتی ہے کہ حضرت ابھی بڑی عمر ہے، حضرت ابھی تو میں حج کرنے جاؤں گا، ابھی تو میں عمرہ کرنے جاؤں گا، ابھی بڑی زندگی باقی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال میرا آپ سے، یہ بتاؤ تمہارے پاس تمہاری سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ تمہاری زندگی کی سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس کیا ہے؟ ارے بتاؤ نا، بڑا آسان ہے۔ ہاں ایمان ہے نا۔ ایمان یہ وہ دولت ہے، سارے سونے، سارے خزانے، سارے عیش و آرام سب بیکار۔ ایمان بہت بہت قیمتی ہے، ایمان ہے۔ اور فرمایا اللہ نے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن، سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، شیطان تمہارا۔ میں اپنی تقریر ختم کرنے لگا ہوں، بس 5 منٹ آپ کے لوں گا انشاءاللہ۔ میں اپنے گفتگو کے آخری مراحل طے کر رہا ہوں، بات جہاں سے شروع کی وہیں پہ لے کے آتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ایمان کھلا دشمن شیطان۔ اب فرمائیں شیطان سے ایمان بچا کے رکھنا۔ اب ہماری جو دولت ہوتی ہے، جو مال ہوتا ہے، اس کو الیکٹرک لاک میں قید کرتے ہیں، اس کو تجوریوں میں بند کرتے ہیں، جبکہ وہ فنا ہو جائے گا، اس کی کوئی ویلو اور قیمت نہیں ہے۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر تمہارا قیمتی ایمان ہے تو بتاؤ کتنے لوگ اس کی فکر کرتے ہیں میرا ایمان بچے گا یا نہیں؟ کتنے لوگ اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں؟ اگر اس کی حفاظت کی فکر ہوتی تو قسم خدا کی آج ہمارے گھروں میں، آج ہمارے گھروں میں، آج ہمارے دلوں میں مذہب اسلام کا نور پورا گھر نورانیت سے بھرا ہوتا۔ تو مجھ سے جل رہا ہے، میں تجھ سے جل رہا ہوں، میرے بھائی کو میری ترقی پسند نہیں،
وہ مجھ سے بولنا نہیں چاہتا، میری بیوی اس کی بیوی سے بات نہیں کرتی، بہنیں بہنوں میں اتنا اتفاقیاں، بھائی بھائی میں نے اتفاق، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ایک گھر میں کوئی رائے نہیں۔ مانا کہ گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اگر جھگڑے نہ ہوتے تو میرے آقا یہ نہیں فرماتے 3 دن سے زیادہ کسی سے کلام نہ کرنا، 3 دن سے زیادہ کسی سے کلام بند نہ کرنا۔ 3 دن ہو جائے نا، جو معافی مانگ لے گا وہی جنتی ہو جائے گا۔ یہ حضور نے فرمایا اس لیے کہ لڑائی ہوگی تو 3 دن میں صلح بھی کر لی جائے گی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ لڑائی کسی کے نہیں ہوگی، ارے ہونی ہے، یہ انسانی اصول ہے، لیکن اس کو مینٹین کرنا سیکھو، اس کو سیکھو۔ لیکن کہتے ہیں یار عمر بہت ہے، ابھی وقت کیا ہوا ہے، ابھی تمہاری عمر کیا ہوئی ہے۔ ایک کسان ہے، کسان کھیت کو جوت رہا ہے، ہل پھنسا، دیکھتا کیا ہے کہ ہل کے نیچے ایک لکڑی کا صندوق ہے، اس کو نکالتا ہے، اس میں ایک قیمتی چمکتا دمکتا ہیرا موجود ہے، اس ہیرے کو دشالے میں لپیٹ کر گھر کی طرف چلتا ہے، جاتا ہے، دستک دیتا ہے، دروازے کھولتے، بیوی کہتی ہے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا، وقت سے پہلے ہے، کھانا لاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد چہرے کی جو نورانیت، جو چمک تھی، بیوی کو اللہ نے، عورت کو اللہ نے، ماں کو اللہ نے، بیٹی کو اللہ نے وہ ملکہ دیا ہے کہ بھائی کو کیا دقت ہے، بہن ایٹومیٹک سمجھ جاتی ہے، شوہر کو کیا دقت ہے، بیوی ایٹومیٹک سمجھ جاتی ہے، میرا بیٹا بھوکا ہے، پریشان ہے، ماں سمجھ جاتی ہے، یہ اللہ نے ملکہ دیا ہے۔ عورت کہنے لگی حضور کیا معاملہ، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ اللہ نے آج بڑے قیمتی چیز سے نوازا ہے، ہماری اللہ نے غیبی مدد کی ہے، فاتحہ کا انتظام کر لو، جلدی سے فاتحہ کا لے کر آؤ۔ جب تک فاتحہ کا نہ ہوگا جب تک میں بیان ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے؟ ہاں، تو یہ مثال کے ذریعے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ معزز سامعین اکرام، وہ کسان کہنے لگا اللہ نے بڑی قیمتی چیز سے نوازا ہے، کہ کیا معاملہ، کہ اللہ نے ایک دولت دی ہے، خزانہ دیا ہے، دکھاتا ہے وہ ہیرا چمکتا دمکتا، عورت دیکھ کر حیرت زدہ ہے، پریشان ہے کہ یہ کون سی نعمت ہے، کہ یہ اللہ نے دی ہے، کہو جاؤ اس کو فروخت کر کے آؤ، جاؤ اس کو بیچ کر آؤ، ہم کیا کریں گے۔ وہ شخص گیا جوہری کے پاس، جوہری اسے کہتے ہیں جو ہیرے کی ہر خوبی کو، ہر وصف کو بڑے اچھے سے جانتا، گیا جوہری کے پاس، کہنے لگا حضور اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ اب جوہری نے ایسے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھا، ایک نظر کسان کی طرف، ایک نظر ہیرے کی طرف، کہا کہاں سے لائے ہو، کہا قیمت بتاؤ، کہا یار اس کی قیمت اتنی ہے، اتنی قیمت ہے کہ اپنا سارا خزانہ تجھے دوں قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ میرے جتنے بھی یہ جوہری بیٹھے ہیں، جوہری اسے کہتے ہیں جو ہیرے کے ہر خوبی کو، ہر وصف کو، ہر عیب کو اچھے سے جانتا ہے، جتنے جوہری ہیں اس مارکیٹ میں ساری قیمت دیں، اپنی دکانیں دے دیں، قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگا یار یہ تو بڑا اچھا معاملہ، یہ تو بڑا قیمتی ہے، ایک طرف خوش ہے کہ اتنا انمول کوئی بھی نہیں خرید سکتا، دوسری طرف پریشان ہے یار جب کوئی خریدے گا ہی نہیں تو میں کروں گا کیا۔ کہنے لگا کوئی ترکیب بتاؤ۔ جوہری نے کہا ایسا کرو بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ کوئی ترکیب نکالے گا۔ بادشاہ کے پاس حاضر ہوا، 3 جوہری، شاہی جوہری، بڑے قابل جوہری بلائے، بادشاہ موجود ہے، کسان موجود ہے، میز پہ ہیرا رکھا گیا، 3 جوہری، کہا دیکھو اس کی قیمت بتاؤ۔ جوہری بڑی دیر کے بعد بولتا ہے حضور یہ تو وہ خزانہ ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، یہ تو وہ ہیرا نایاب موتی ہے جس کو جو انسانوں کو میسر ہی نہیں ہوتا۔ کہا کیا قیمت دی جائے حضور؟ 6 سال کا نان و نفقہ دے دو اس کو، بات ختم ہو جاتی ہے، ہیرے کو اپنے خزانے کی زینت بنا لو۔ کہا تیری رائے پسند نہیں ہے، بیٹھ جا دوسرا بتا۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا اس نے 6 مہینے بڑھائے تھے، میں 6 مہینے اور بڑھا دیتا ہوں۔ کہا بادشاہ ایسا کرو 1 سال کا نان و نفقہ آپ اس کو دے دیں اور اس ہیرے کو اپنے شاہی خزانے کی زینت بنا لیں۔ بیٹھ جا، تیری رائے پسند نہیں آئی۔ اب تیسرا کھڑا ہوا، بہت دیر کے بعد کہتا ہے حضور ہیرا تو بڑا نایاب ہے، بڑا قیمتی ہے، ایسا کریں اس کی قیمت اتنی دیں، توجہ میری طرف رکھیں ورنہ بات نکلے گی ذہن سے۔ اے لوگوں، وہ کسان بڑا حیرت زدہ ہے تمام معاملے کو دیکھ کر۔ وہ کہتا ہے جوہری حضور جب سورج نکلے، سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے تک، سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک اس کو وقت دے دیا جائے اور اس کو اجازت ہو جتنا چاہے خزانہ لے جا سکتا ہے۔ اس نے جب یہ سنا بڑا حیرت زدہ، ابھی کہہ دیا جائے میں 1 گھنٹے کے لیے بینک کھلی ہے، جتنا چاہو پیسہ اٹھا لاؤ،
منٹ سے پہلے بینک خالی کر دیا جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ میں سنا سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک اتنا سارا وقت، جتنا چاہوں گا خزانہ لے جاؤں گا۔ لکھ دیا، بادشاہ نے لکھ دیا، جب تک یہ لائے گا سورج طلوع ہوگا دروازے کھولے جائیں گے، اس کو داخل کر دیا جائے گا، جتنا چاہے گا اتنا خزانہ لے جائے گا، کوئی روکے گا نہیں، کوئی ٹوکے گا نہیں۔ معزز سامعین اکرام، رات بے چین رہا، نیند نہیں آئی، صبح جلدی سے جاؤں، جب داخل ہوا خزانے کی طرف دروازے کھول دیے گئے، سورج نکلا، دروازے کھلے، اندر داخل ہوا۔ کبھی دیکھتا ہے سونے کے قیمتی جواہرات، کبھی دیکھتا ہے چاندی کے برتن، کبھی ہیرے جواہرات موتی، ان تمام کو دیکھ کر کہتا ہے یہ سب میرا ہے، یہ سب میرا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اور اندر داخل ہوا، ایک جگہ لکھا یہ بادشاہ کی قیمتی جگہ ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، یہاں بادشاہ اپنے پرسنل قیمتی مشورے کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو تو یہ کیسا معاملہ، دروازہ کھولا، مشک و عنبر کی بھینی بھینی خوشبو، ایک کرسی سجی ہے، چاندی اور سونے کی کرسیاں ہیں، مخملی بستر ہے، تخت خوبصورت ہے، تخت شاہی بچھا ہوا ہے، لکھا یہ بادشاہ کے آرام کرنے کی جگہ ہے۔ بیٹھا، کچھ کھایا پیا، کافی وقت بہت ہے، ٹانگوں کو سیدھا کیا اور اس کی لگ گئی آنکھ لگی اور سو گیا۔ خواب میں محل بنا رہا ہے، کبھی سونا بانٹ رہا ہے، کبھی چاندی بانٹ رہا ہے، کبھی بیٹی کی شادی کر رہا ہے۔ المختصر رات ہو گئی، ادھر وزیر پریشان ہے، ایک کیل نہیں لایا ہے کہاں؟ وزیر گئے، نہیں ملا، چند خاص وزیر آئے، دیکھتے کیا ہے خراٹے کی نیند، غفلت کی نیند، سو رہا ہے، پیر پکڑے اٹھایا، اٹھ تیرا وقت پورا ہو گیا، جھنجھلا کے اٹھا، کہا وقت کیسے پورا ہو گیا؟ ابھی سویا ہوں، ابھی لیٹا ہوں، کہا نکل باہر نکالا، اندھیرا ہی اندھیرا، رونے لگا، کہا یار ایک سکہ دے دو، کہا نہیں دے سکتے، تیرا وقت پورا ہوا۔ بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بادشاہ خدا انصاف کرے، کیا معاملہ؟ حضور تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی تھی، سو گیا تھا، غفلت کی نیند تھی، سو گیا تھا حضور، کچھ تو دے دیجیے۔ کہا تجھے پورا وقت دیا، سورج طلوع ہونے سے سورج غروب تک کا تجھے یار ٹائم دیا، تو نے سب سونے میں گزار دیا، سب غفلت میں گزار دیا۔ بادشاہ سلامت، ایک موقع دے دو، ایک سونا نہیں دیتے نا، ایک سونے کی کیل دے دو، اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کروں گا، اپنے بچوں کی شادیاں کروں گا، حضور میرے بھی کچھ فیلنگز ہیں، میرے بھی کچھ معاملات ہیں۔ کہا چل باہر، پورا وقت دیا، تو نے غفلت میں گزار دیا۔ بلا تشبیہ و تمثیل میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، اے لوگو، اس ہیرے سے قیمتی تمہارے پاس تمہارا ایمان ہے، تمہارے پاس تمہارا قیمتی ایمان ہے۔ اس ایمان کی قیمت آج تمہیں پتہ نہیں ہے، اس ایمان کی قیمت آج تمہیں پتہ نہیں ہے۔ جب موت آ جائے گی، ہمارا جنازہ دفن کر دیا جائے گا، قبر میں تم لیٹے ہوگے، نکیرین اٹھائیں گے جھنجھوڑ کر، اٹھ سو رہا ہے، بتا ما دینو کا، من ربو کا، ما کنتو فی حق ھذا الرجل۔ ان تمام چیزوں کو پوچھنے کے بعد آنکھوں سے پردے ہٹائے جائیں گے۔ جنت تم دیکھ رہے ہو، حور و باغات تم دیکھ رہے ہو، حور و غلمان سب کچھ دیکھ رہے ہو۔ ارے سبحان اللہ میں کتنی نیکیاں تھیں وہ تمہیں معلوم ہے، الحمدللہ میں کتنی نیکیاں ملا کرتی تھی وہ تمہارے سامنے ہیں، نماز جماعت سے پڑھتے تھے کتنا ثواب ہے وہ سامنے ہے، سب کچھ دیکھو گے۔ اس وقت کہو گے مالک و مولا، اے اللہ میں نہیں جانتا تھا سبحان اللہ میں اتنی نیکیاں تھیں، میں نہیں جانتا تھا الحمدللہ میں اتنی نیکیاں تھیں، اے مالک و مولا میں نہیں جانتا تھا نماز پڑھنے میں اتنی نیکیاں ملتی تھی۔ اے اللہ خدا را، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، اے اللہ آج مجھے اتنا موقع دے دے، میں دنیا میں جاؤں، دوبارہ پیدا کیا جاؤں، صرف ایک بار تیرا نام اللہ لکھوں، اللہ تیرا نام پکاروں اور اسی وقت مر جاؤں، بس اتنی سی زندگی دے دے، اتنی سی دے دے کہ دنیا میں جاؤں، اللہ کہوں اور مر جاؤں۔ اب میرا رب فرمائے گا اے بندے تجھے 20 سال دیے، تجھے 30 سال دیے، تجھے زندگی کے 40 50 60 70 80 سال دیے، بتا وہ تو نے کہاں گزارا وقت؟ اللہ میں غافل تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا موت آئے گی۔ اے لوگوں یہ جھوٹا ہے، چلاؤ اس کو دوزخ کے عذاب میں۔ اس وقت ہم کیا کریں گے بتاؤ؟ آج ہمارے کیا گارنٹی تمہارے پاس زندگی کی؟ بولو۔ لیکن پھر بھی ہمارے قدم عمل کی طرف نہیں دوڑتے، پھر بھی ہم اپنے گھر کا ماحول نہیں بدل پاتے، تیرے میرے گھر کی برائیاں کرتے ہیں، پیشاب لگی تو کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے، داڑھیوں کو منڈا رہے۔ کہاں گئے تمہارے جذبات؟ کہاں گئے احساس؟
اے لوگوں غور کرو، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کاش کچھ ایسی چیزیں لے کر جاؤ جس سے ہمارا رب یار ہم سے راضی ہو جائے، کم سے کم اتنا تو صحیح ایمان لے کر جائے، یہ قیمتی ایمان اگر شیطان نے غصب کر لیا، اگر کوئی جملہ کفریہ نکل گیا، اے لوگوں یقیناً تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں اگر ایمان سے نہیں گئے تو تمہاری زندگییں، تمہارا جینا مرنا سب بیکار ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوگی کہ میری امت نے میرا کلمہ پڑھا ہوگا، میری نمازیں پڑھی ہوں گی، اس کے باوجود وہ دوزخ میں جلائے جا رہے ہوں گے۔ اے لوگوں اس دین کو پھیلانے کے لیے میرے آقا نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، صحابہ کرام نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، یار ہم نے تو کبھی فاقہ تک نہیں کیا ہے، یار ہم نے تو کبھی پیاس بھی دین کی خاطر برداشت نہیں کی ہے۔ اے لوگوں خدا را اپنے آپ کو بدلو، ڈر جاؤ اپنے رب سے، توبہ کرو، استغفار کرو، اور رات میں تجدید ایمان کر کے سویا کرو۔ اے مالک و مولا صبح سے لے کے شام تک جتنے میں نے گناہ کیے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ پھر کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سلام پڑھنا ہے۔